ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم معزز علماء کرام رفقائے عزیز پیارے پیارے میرے بچوں بزرگ شخصیات نوجوان ملت اور رشتہ اسلام کی ماں اور بہنوں، یہ پروگرام جیسا کہ پہلے سے آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کا ہے، اس لیے تھوڑی دیر میں گفتگو کرنا اس پروگرام کے مزاج کے خلاف ہے۔ آپ نے بچوں کو الحمدللہ بڑی خوبی سے سنا ہے، اطمینان سے سنا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی ہے اور یقیناً بچے اس لائق تھے کہ ان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ خاص بات اس پروگرام کی یہ ہے کہ آپ کے اس گاؤں کی دو بچیوں نے اسی مکتب سے قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا۔ یہ امتیاز میری معلومات کے مطابق شاید ضلع بلیا میں صرف ابھی سیوان کلاں کو حاصل ہے کہ گاؤں کے مکتب سے بچیوں نے حفظ کیا۔ صحیح بات ہے۔ ابھی پورے ضلع بلیا میں میری معلومات میں نہیں ہے، کسی کی معلومات میں ہوتا ہے۔ اللہ مبارک کرے ان بچیوں کے سینے میں اللہ نے جس طرح قرآن کو اتار دیا، ان کی زندگی میں قرآن کا آئینہ بن گیا۔ ان کا فیض ان کے گھر والوں تک، خاندان والوں تک، پورے گاؤں والوں تک، علاقے والوں تک، بلکہ اللہ کرے کہ ان کا فیض عالمی سطح پہ پہنچے۔ مجھے اس وقت تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ یہ بچیاں آپ ہی کے گاؤں کی ہیں نا؟ آپ ہی کے گاؤں کی؟ میرے خیال میں ایک سرپرست یہ ہے، مبارک ہو آپ کو، اللہ مبارک کرے۔ دوسرے ادھر بیٹھے ہو جائے، آپ سرپرست نہیں ہیں، دوسرا سرپرست کوئی مرد نہیں ہے کیا؟ سعودی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مبارک کرے۔ ان دو بچیوں کے لیے الگ سے کوئی اللہ نے تکلیف تو نہیں کی ہے؟ اسی گاؤں میں پیدا ہوئی، اسی ماحول میں رہی، آپ ہی کی زبان بولتی ہیں۔ ہاں یقیناً کچھ خصوصیتیں اللہ تعالیٰ فطری طور پر کچھ دیتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر محنت کی جائے، کوشش کی جائے تو سعادت نہ ملے۔ یہ قرآن کا خاصہ ہے کہ قرآن کو اللہ نے جن دلوں میں قرآن کی طلب ہے، قرآن کی طلب ہے، قرآن کا نور وہ اپنے دلوں میں بسانا چاہتے ہیں، اللہ ان کے سینوں کو کھول، اللہ ان کے دل کو اس طرح سے اس کے لیے نرم کر دیتے ہیں کہ سنگلاخ وادیوں میں اور پہاڑیوں میں اور پتھروں پہ چلنا تو مشکل ہے، لیکن قرآن پاک کی ان آیتوں کو اپنے دلوں میں بسانا آسان ہو جاتا ہے۔ سچ ہے، قرآن نے جو کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا۔ ایک معنی تو یہ بھی ہے کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کو ہم نے یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ یہ بچیاں اس کا جیتا جاگتا نمونہ اور ثبوت ہے کہ قرآن آسان ہے۔ جن لوگوں نے اپنے دل و دماغ میں یہ بسایا ہوا ہے کہ ہم قرآن نہیں یاد کر سکتے، ہم حفظ نہیں کر سکتے، ہم سورتوں کو نہیں درست کر سکتے، وہ اس خبار کو، اس غلطی کو دور کر لیں اور کل سے ان قرآن صاحبان کی خدمت میں جا کے حاضری دیں، جناب قاری یعقوب صاحب اور قاری شاہد صاحب کی خدمت میں، اور قرآن پاک کو یاد کرنے کی کل سے آپ کو شروع کریں۔ یہ بچیاں واقعی قابل مبارکباد ہے، ان کے سرپرست بھی قابل مبارکباد ہے، لیکن مجھے بات بتائیے، سونا جو نکلتا ہے اور اس سونے کو جو زیور بناتا ہے، تو صرف سونے کا کمال ہے یا اس زیور بنانے والے کا کمال ہے؟ سونا تو بسکٹ کی شکل میں ہوتا ہے، ڈلے کی شکل میں ہوتا ہے، یقیناً قیمتی
اس کی قیمت کا کوئی انکار نہیں، لیکن اس کو چمک اس وقت ملتی ہے، وہ زینت اس وقت بنتا ہے، وہ چہرے کو اور ماتھے کو اس وقت نور بخشتا ہے جب اس پہ کاریگری کر دیتا ہے، اور جب وہ کسی ماتھے کا جھومر بنتا ہے تو پھر اس کے حسن کو چار چاند لگتے ہیں۔ مبارکباد ہے، مبارکباد کے لائق ہیں یہ دونوں اساتذہ جنہوں نے ان بچیوں پہ محنت کیا، ان کے جوہر کو سمجھا، ان کی صلاحیتوں کو سمجھا، اور آج ان کی برکت سے یہ حافظہ بن کے بیٹھی ہے۔ یقیناً آپ نے جو ان کو انعام و اکرام دیا، کچھ نہیں دیا، آپ نے کچھ نہیں دیا، یہ پیروں کی دھول بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اے میری بیٹیوں، اے میری بہنوں، تم دنیا کی دولت و عزت کو خاک میں ملنے دینا، ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھنا۔ تمہاری عزت و سربلندی تو اصل حشر کے میدان میں دکھائی، لیکن اس حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ ان اساتذہ کی حوصلہ افزائی آپ کے ذمہ قرض ہے، آپ کے ذمہ قرض ہے، آپ کو وہ قرض اتارنا چاہیے جتنا آپ نے ان بچیوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، ان سے 10 گنا بلکہ 100 گنا مبارکباد اور حوصلہ افزائی کے یہ اساتذہ مستحق ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ مجھے کوئی ترغیب دی گئی کہ کوئی چندہ وندہ کرو، ایسا میں کچھ نہیں کرتا، لیکن جو حقیقت حال ہے وہ حقیقت حال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ دوسری بات، مکتب جو الحمدللہ آپ کا مثالی چل رہا ہے، چند مرتبہ اس سے پہلے بھی آپ کے گاؤں میں آیا ہوں، آپ کے مکتب کے بچوں کا پروگرام سنا ہے، کبھی کبھی تو حکمیت کی کرسی میں بٹھایا گیا تو مولانا عبداللہ عدنان صاحب کا میں شکر گزار ہوں، یا میرے گاڑی والے اور ڈرائیور صاحب کا شکر گزار ہوں، یا جلوس والوں کا شکر گزار ہوں کہ کم سے کم اس سے تو میں بچا، مولانا عبداللہ عدنان صاحب نے ساری کسر نکالی۔ تو حکمیت کی کرسی پہ بیٹھ کے بھی میں نے دیکھا ہے بچوں کو صلاحیت ہے بچوں کے اندر، اور یہ بچے اور بچیاں مدرسوں میں جو ماہر مشاق اساتذہ کی تربیت میں رہ کے جو بچے قرآن سیکھتے ہیں، نعتیں سیکھتے ہیں، نظمیں سیکھتے ہیں، تقریر کا اسلوب سیکھتے ہیں، تقریباً اس سے ملتا جلتا اسلوب آپ کو اس پروگرام میں دیکھنے کو ملے گا۔ اللہ کرے کہ یہ ہماری قوم و ملت کے لیے سرمایہ ثابت ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ان بچوں کی یہ عمر 11-12 سال 13 سال تک کی عمر تک کے لیے مکتب میں بچے آتے ہیں، اور دنیا جانتی ہے کہ آج جو حالات ہیں، جب بچہ 12-13 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک موبائل ہوتا ہے، پڑھائی کے نام پہ لیپ ٹاپ ہوتا ہے، اس کا ریچارج کرایا جاتا ہے، اور پھر وہ ورچوئل دنیا میں چلا جاتا ہے۔ ماں بیٹھی ہوئی ہے، باپ موجود ہے، بھائی ہے، بہنیں ہیں، مگر وہ کہیں اور کھویا ہوا، اس کا تعلق کہیں اور ہے، دوستی کہیں اور ہے، باتیں کسی اور سے ہو رہی ہیں، چیٹنگ کہیں اور چل رہی ہے، وہ گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ گھر سے باہر ہے، ذہنی آوارگی ہو رہی ہے، اور نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ایسا جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کیا وہ بچے اور کیا وہ بچیاں تربیت کے مستحق نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پاس ان کے لیے بھی کوئی نظام ہے؟ مفتی صاحب نے اس پہ اشارہ کیا۔ یاد رکھیے عمر کے ہر مرحلے کے لیے تربیت کا نظام ہونا چاہیے، جب تک کہ ہمارے تجربات پختہ نہ ہو جائیں، جب تک کہ ہمارا علم پختہ نہ ہو جائے، جب تک کہ ہم سماجی ذمہ داریوں کو محسوس نہ کرنے لگے۔ بلکہ مجھے کہنے دیجیے کہ اس وقت جو اصل ضرورت ہے وہ یہی ہے۔ یہ بچے اور بچیاں جو کم عمری میں ہیں، یہ تو ماں باپ کا لحاظ کرتے ہوئے ماحول کی وجہ سے مکتب میں چلی آتے ہیں یا چلی آتی ہیں، لیکن جب ان کی عمر 13-14 سال 15 سال کی ہوتی ہے، جب یہ ٹین ایج کو پہنچتے ہیں تو پھر ان کے ساتھی اور ہوتے ہیں، ان کا طریقہ اور ہوتا ہے، ان کا اسلوب اور ہوتا ہے۔ یہ چیزوں کو یہاں سے نہیں لیتے، یہ کہیں اور سے لینا شروع کرتے ہیں۔ اس لیے اس بات کی طرف میں آپ سب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایک پروگرام اس طرح کا بنائیے، مہینے کا، 2 ہفتے کا، یا 1 ہفتے پہ، ہر ہفتے پہ، کہ اس عمر کے لڑکے اور لڑکیوں کو اکٹھا کریے، بچیاں ہوں ان کو الگ اکٹھا کریے، بچے ہوں تو ان کو الگ اکٹھا کریے، اور ان کی دینی اور اخلاقی تربیت کا نظام بنائیے۔ یہ بچے جو ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں، ملت کے نام پر داغ بن رہے ہیں، ہماری ملت کا سب نیچا کر رہے ہیں، انہی بچوں میں سے ایسے بچے نکل رہے ہیں جو قرآن پہ، اس پاک قرآن پہ، جس قرآن کے ہر حرف پہ سچ ہونے کی قسم کھائی جا سکتی ہے، ہمارے ہی نوجوانوں میں یہ بات نوجوان کے ارے ہوگی کوئی کتاب ہم سے کیا ہوگا؟ کیا یہ حقیقت حال ہے؟
دنیا جانتی ہے اور ہم بھی جان رہے ہیں کہ آج کل خصوصاً جو گلوبلائزیشن پوری دنیا جو اس موبائل کے دائرے میں سمٹ گئی ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ہم ایسے لوگوں کی تحریک سے اور ایسے لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو رہے ہیں جو قرآن بیدار ہیں، جو اللہ کو ہی نہیں مانتے، دین اسلام کو گالیاں دیتے ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے اعتراض۔ نام تو بظاہر مسلمانوں کا ہے، عورتیں بھی اس میں ہیں، مرد بھی اس میں شامل ہیں، پوری ٹیم ہے، وہ قرآن پہ، پردے پہ، اسلامی تعلیمات پہ، اخلاق پہ، سلام پہ، ہر چیز پہ ان کا اعتراض ہے۔ ایسی نسلوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ آخری گزارش کر کے میں آپ سب سے رخصت ہوں گا، تو آخری گزارش یہ ہے کہ ہمارے مکتب میں جو بچے اور بچیاں آتے ہیں، ان کے لیے جو نظم چل رہا ہے الحمدللہ یہ اساتذہ کی محنت ہے، انہوں نے نظام بنایا، ترتیب بنایا، لیکن ایک گزارش کرتا آپ سے وہ یہ ہے کہ آس پاس کے جو بڑے ادارے ہیں جہاں پہ باقاعدہ مکاتب کا نظام قائم ہے، آپ اپنے مکتب کے تعلق سے وہاں کے لوگوں کو کچھ نگرانی وغیرہ کا نظام دیں، ان کو مہینے 2 مہینے میں بلائیے، اپنے مکتب کا جائزہ دلائیے اور مکتب کو ایک دم سسٹمیٹک بنائیے۔ جس طرح سے اسکولوں میں داخلے ہوتے ہیں اس طرح داخلے دلوائیے، جس طرح اسکولوں میں امتحانات ہوتے ہیں اس طرح شفاہی سالانہ امتحانات کروائیے۔ پروگرام تو آپ کا ماشاءاللہ ہوتا ہی ہے، بچوں کے سرپرستوں کے ساتھ رابطے کی میٹنگ کرائیے، بچوں کی کمزوری اور ان کی اچھائی کا ان کے اساتذہ کے ساتھ ان کے سرپرستوں کی آپس میں مذاکراتی میٹنگ ہونی چاہیے تاکہ بچوں کی اچھائی اور کمزوری اس کے سامنے لا سکے۔ سسٹم کے ساتھ اگر کام کریں گے تو انشاءاللہ ان بچوں کے اندر اور بہتری آئے گی اور بہتر رزلٹ اور نتیجے انشاءاللہ آئیں گے۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ نے اس ٹھنڈک کی رات میں اتنی دیر تک جو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کا دل رکھنے کے لیے آپ نے وقت دیا، اللہ آپ کو بہت بہت اس کا اجر جزیل عطا فرمائے۔ اس کے لیے آپ سب قابل مبارکباد اور شکریہ